بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کی صحبت سے آدمی اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا راستہ رونے سے طے ہوتا ہے، لہذا اللہ سے رو لو کہ اے اللہ، آپ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کے اغوا ہو جانے پر اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ جو میرے بیٹے کو جنگل کے گنڈوں سے نکال کر مجھ تک پہنچا دے، میں اسے 50,000 روپے انعام دوں گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اے خدا، یہ محبت جو تو نے ماں باپ کو عطا کی ہے، یہ تیری ادنا بھیک ہے۔ میں تیری رحمت کو اس ادنا بھیک کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں پر رحم کر دیجئے۔ ہمیں نفس اور شیطان نے گناہوں کے جنگل میں اغوا کیا ہوا ہے، آپ اپنی رحمت سے ان گنڈوں سے ہمیں چھڑا کر ہماری ہدایت کے لیے اپنا کوئی بندہ بھیج دیجئے اور ہمیں اس گناہ گار زندگی سے توبہ نصیب کر دیجئے۔ اگرچہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا یعنی اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے، لیکن چونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا ولی بناتے ہیں اسے اپنے کسی ولی کے ذریعے سے ولی بناتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں جو خود بخود ولی بن گیا ہو۔ دنیا میں جتنے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے کسی ولی کی محبت ان کے دل میں ڈالی ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو روئے زمین پر اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، پھر یہ ان کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، ان کی صحبت اٹھاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائشوں سے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کس قدر قربانی پیش کی۔ ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولی جو بت ساز، بت فروش، بت پرست بھی تھا۔ گھر سے لے کر ارکان حکومت تک بت پرستی کی گندی لعنت میں مبتلا تھے،
اور بادشاہ وقت اپنے کو خدا اور معبود کہلواتا تھا۔ ایسے ماحول میں توحید کی دعوت دینا کتنے بڑے دل گردے کا کام ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا جانا تھا، اس لیے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہر امتحان اور آزمائش میں پورے طور پر اترے۔ دعوت و تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی، طرح طرح سے اپنے والد محترم کو سمجھایا بجھایا، ایک اللہ ایک خدا برحق کی عبادت کی توجہ دلائی، اور انت تک کوشش کی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابو جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے ابو جان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ بالآخر باپ نے جب بات نہ ماننے اور سنسار کرنے کی دھمکی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی توحید کی دعوت کے نتیجے میں پورا گھرانہ بلکہ پورا شہر اور ملک ان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بادشاہ وقت نمرود اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، پھر 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ ملک شام سے لے جا کر بیوی اور بچے کو بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں چھوڑ دو۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ بڑھاپے میں ایک لڑکا ہوا جس سے دل بہلاتے، مگر حکم خدا بندی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بے آب و گیا میدان سرزمین مکہ میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو محض امتحان لینا منظور تھا۔ ارشاد ہوا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا چند کلمات کے ذریعے تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ جب اتنی ساری قربانیاں پیش کی اور ہر امتحان میں کھرے اترے تو اللہ رب العزت نے یہ مژدہ جاں فزا سنایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواجہ عبد المطلب کی منت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں ذبح کیا گیا اور ان کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی اعظم اور قریش کے سردار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ منت مان لی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اب یہ منت پوری کرنے کے لیے خواجہ عبد المطلب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے۔ خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے اور دیگر بھائیوں نے بھی اصرار کیا کہ ایسا نہ کریں،
مگر وہ وعدے کے پکے تھے، اور چونکہ جاہلیت کا دور تھا اس لیے اس طرح کی منتیں بھی مانا کرتے تھے۔ خواجہ عبد المطلب بھی منت پوری کرنے کے لیے بضد تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، بلکہ مکہ سے باہر ایک کاہنہ اور جادوگر عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلے جائیں، شاید کوئی راہ نکل جائے۔ اس زمانے میں ایسی ہی عورتوں اور مردوں کا بول بالا تھا، کیونکہ دین ٹوٹ چکا تھا۔ خیر، عبد المطلب چند لوگوں کے ساتھ اس کاہنہ عورت کے پاس گئے۔ اس عورت کا حلیہ ایسا خوفناک تھا کہ اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے۔ خیر، اس سے پوری صورتحال بیان کی تو اس عورت نے کہا، 10 اونٹوں کو ایک طرف رکھو اور عبداللہ کو ایک طرف رکھو اور خورا اندازی کرو، اگر قرا اونٹوں کے نام آ جاتا ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دو، اگر قرا عبداللہ کے نام آتا ہے تو 10 اونٹوں کو اور بھی اضافہ کر دو، اس طرح اضافہ کرتے رہو۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ جب 10 مرتبہ اس طرح قرآن اندازی کی تو اونٹوں کے نام خورا نکلا تو اونٹوں کو قربان کر دیا گیا اور حضرت عبداللہ کی جان بچی، بلکہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرنے کی بری رسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی 2 ذبیح کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح میرے والد محترم عبداللہ ہیں۔ گویا یہ غیبی انتظام تھا کہ جس خاندان سے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے وہ خاندان شروع ہی سے قربانیوں والا ہو۔ یہ کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، بلکہ اپنی جان اور مال کی قربانی برابر دیتا آیا ہوا ہے، اور بعد میں بھی دین کی خاطر عظیم الشان قربانیاں پیش کرنے سے بھی کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔